ایک گلاس پانی پہ آپ یہ چند سیکنڈ کا عمل کریں، سخت سے سخت جادو جسے کالا جادو کہا جاتا ہے وہ آپ کے بدن سے پیشاب کے راستے سے نکل جائے گا۔ اگر آپ کے بدن پہ بوجھ ہے، جکڑا ہوا ہے، دماغ جکڑا ہوا ہے، ہر وقت غصہ آتا ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا اور کاروبار کی بندشیں ہیں، آپ کی زبان جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہی، تو آپ یہ آسان عمل کریں، چند سیکنڈ کا عمل، انشاءاللہ جادو برف کی طرح پگھل جائے گا اور پیشاب کے ذریعے نکل جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جادو کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سخت جادو، موسیٰ علیہ السلام نے اس جادو کا مقابلہ کیا۔ پھر اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جادو آیا، لوگوں کی قدموں کی مٹی اٹھا کر اس پہ جادو کرتے۔ قرآن کہتا ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جادو کے ذریعے سب سے برا کام جو لوگ کرتے وہ میاں بیوی کی جدائی کا کام ہوتا۔ بہرحال اگر آپ میں جادو کی علامتیں ہیں، دیکھیں جب آپ پہ جادو ہوتا ہے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ جکڑا جاتا ہے، اور جب دماغ جکڑ دیا جاتا ہے تو بدن پہ بوجھ رہتا ہے۔ جب بندے کو نیند آتی ہے وہ اٹھتا ہے تو وہ فریش ہوتا ہے، لیکن جب آپ کا دماغ باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے جادو کے ذریعے یا جنات کے ذریعے، نظر بد کے ذریعے، تو اس کے بعد آپ آرام کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں جاگ رہی ہوتی ہیں اور آپ کو نیند نہیں آتی، اور جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو قدر سکون ملتا ہے، لیکن جب آپ گھر کے اندر آتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ بیوی کے سے لڑوں جھگڑوں، بچوں کے ساتھ جھگڑا کروں، اور کبھی کبھار لوگ برتن توڑ دیتے ہیں، اور سالن میں معمولی سی خامی، گھر میں معمولی سی غلطی پہ طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ کو چند سیکنڈ کا یہ عمل دے رہا ہوں، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ پہ جادو ہے تو آپ اس حوالے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری جادو کی نوعیت کیا ہے، شدت کیا ہے، تو ہم آپ کا علاج اسی وزن کے ساتھ کر سکتے ہیں جتنا آپ کے جادو کا وزن ہے۔ ہم آپ کو وظیفہ بھی اسی وزن کے مطابق بتاتے ہیں۔ بہرحال آج کا جو عمل ہے وہ چند سیکنڈ کا ہے، کتنے کا ہے؟ منٹ کا بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے روزانہ 2 یا 3 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک گلاس پانی لے لینا ہے، وہ اسٹیل کا گلاس ہو یا وہ گلاس جو ہے وہ شیشے کا ہو، آپ نے اسے اپنی زبان ہونٹوں کے قریب کر لینا ہے۔ جیسے میں ابھی بول رہا ہوں تو پانی میں حرکت، ارتعاش پیدا ہو رہی ہے، اس طرح قریب کر کے آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو پوری آیت الکرسی ہے اس کو پڑھ لینا ہے اور بالکل زبان کے قریب۔ اور دوسرا اس کے بعد آپ نے سورہ یونس کی ایک آیت ہے 81 آیت نمبر 81 اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، اس کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد یہ اس آیت کا دوسرا ایسا ہے ان اللہ سیبطلہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما جئتم بہ السحر، غالباً موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، جو تم جادو لے کر آئے ہو، ان اللہ سیبطلہ، اللہ اسے ختم فرما دے گا، اللہ اسے ریزہ کر دے گا اس جادو کو۔ تو اس کا معنی یہ ہے ان اللہ سیبطلہ۔ تو آپ نے جب پانی پہ یہ آیت پڑھ لیں ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، اس کے بعد آپ نے یہ آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے ان اللہ سیبطلہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، بالکل ہونٹوں کے قریب گلاس لگا لینا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کر دینا ہے، پانی تھوڑا سا لے کر اس کو اپنی سینے اپنے دماغ پہ چھڑک دینا اور باقی پانی پی لینا ہے۔ یہ عمل اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ 3 ٹائم کریں، کتنی؟ صبح دوپہر شام۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو صبح شام کریں، اگر بالکل ٹائم نہیں ہے تو صبح کریں۔ یقین مانیے یہ آپ کی نسلوں کی پریشانیاں
جادو اسے اللہ رب العزت ایسے ختم فرما دیں گے کہ آپ بھی جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لٹائے ہیں ان کا علاج نہیں ہو پا رہا، تو اس عمل کو آزمائیں، انشاءاللہ جادو ریزہ ریزہ ہو کر برف کی طرح پگھل جائے گا، لیکن مسلسل اس عمل کو کریں تاکہ جادو ختم ہو۔ اس عمل کی آپ کو اجازت ہے، ایک مرتبہ کمنٹس باکس میں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔